اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قیدیوں میں ہوئی بن اخطب کی بیٹی زینب بھی تھی۔ یہ ہوئی بن اخطب بہت بڑا یہودیوں کا سردار تھا، خود وہ مارا گیا اور ان کی عورتیں مسلمانوں کی قیدی بنی۔ اس میں ان کی بیٹی بھی تھی، نام زینب تھا۔ جب گرفتار ہوئی تو اس زمانے میں نئی دلہن تھیں۔ ان کا شوہر کنانہ بھی خیبر کے جو مرد مارے گئے تھے اس جنگ میں، ان میں وہ بھی مارا گیا۔ مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو زینب حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ بعض صحابہ نے حضور کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں اور یہ آپ کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ رسول اللہ نے داہیہ کلبی کو دوسری کنیز عطا فرمائی اور زینب کو آپ نے آزاد کر دیا۔ پھر اختیار دیا کہ چاہیں تو واپس اپنے گھر لوٹ جائیں یا چاہیں تو وہ نبی اکرم کے نکاح میں آ جائیں۔ انہوں نے نکاح میں آنا پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب سے بدل کر صفیہ رکھا۔ صفیہ کا مطلب ہوتا ہے چنی ہوئی، چوزن ون۔ حضرت صفیہ کی عمر اس وقت 17 برس کی تھی، 17 ایئرز ان کی ایج تھی۔ آپ نے خود اپنی چادر سے سفر کے دوران ان پر پردہ کیا۔ جب کہیں رک کر قافلہ دوبارہ روانہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا وہاں رکھتے۔ دراصل حضرت صفیہ کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا، قد میں ذرا سی کم تھیں، تو اونٹ پر چڑھنا دشوار ہوتا ہوگا ان کے لیے۔ خود اللہ کے رسول بیٹھتے، اپنا گھٹنا رکھتے اور آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر یہ پھر اونٹ پر سوار ہو جاتی۔ اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کوئی اور حضرت صفیہ کو سوار کروائے۔ نکاح کے وقت نبی اکرم نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر کچھ ہرا سا نشان ہے، تو ان سے پوچھا کہ یہ نشان کیسا ہے۔ بتانے لگی کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا ہے اور میری گود میں آ گرا۔ یہ خواب جب میں نے اپنے شوہر کو سنایا تو اس نے ایک زور کا مجھ کو چانٹا مارا۔ ان کی سختی دیکھیں، نئی دلہن ہے حالانکہ، اور اس پر یہ مار پیٹ اور یہ سختی کا حال شروع کر دیتے تھے۔ اس زور کا اس نے مارا ہوگا کہ آپ سوچیں کتنے دن گزرنے کے بعد بھی وہ نشان چہرے پر موجود تھا۔ کہنے لگی کہ اس نے مجھ کو بہت زور کا مارا اور کہا کہ کیا تو عرب کی ملکہ بننے کے خواب دیکھتی ہے؟ اس کو یہ احساس ہو گیا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا کوئی خیال اس کے دماغ میں آیا ہوگا کہ جو اس نے ایسا خواب دیکھا۔ مدینے پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حارث بن نعمان رضی اللہ کے مکان میں رکھا، اس لیے کہ ابھی کوئی حجرہ تو بنا نہیں تھا ان کے لیے، تو ٹیمپرری ان کو وہاں رکھا گیا۔ ان کے حسن اور جمال کا شہرہ سن کر انصار کی عورتیں اور دوسری ازواج ان کو دیکھنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن کی دولت سے نوازا تھا، تو جہاں باقی ازواج آئیں تو حضرت عائشہ کیسے پیچھے رہ سکتی تھیں، وہ بھی آئیں۔ جب واپس جانے لگیں تو رسول اللہ ان کے پیچھے گئے۔ اب پوچھا، عائشہ تم نے اس کو کیسا پایا؟ بولی، یہودن ہے۔ کتنا ایک ٹپیکل رسپانس ہے، کتنا نیچرل۔ سوکن کے حسن کی تعریف کرنا ابھی تو ٹو مچ ہی ہے نا، کیسے کر سکتی تھی؟ اچھا برائی کریں تو جھوٹ بولیں، برا کیسے کہیں؟ ایک اور ہی جملہ کہہ دیا کہ ہاں یہودن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا مت کہو، وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ حضرت صفیہ سردار کی بیٹی تھیں اور خاندانی سخاوت کا اثر انسان میں آتا ہی ہے۔ بہت بڑے دل کی تھیں، بہت صابر تھیں۔ ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو دیکھنے آئیں، تو انہوں نے جو سونے کے جھمکے پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر ان کو دے دیے۔ اپنی سوتیلی بیٹی سے، ظاہر ہے وہ تو اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تھی، خاتون جنت تھی، تو چاہا کہ ان کا میں دل جیتوں، تو جو بھی کچھ ان کے پاس تھا اپنائیت پیدا کرنے کے لیے، جیسے کہ مائیں اپنا زیور بیٹیوں کو دیتی ہیں، اس طرح اپنا زیور انہوں نے حضرت فاطمہ کو دیا، بلکہ ان کے ساتھ اور جو خواتین آئی تھیں ان سب کو تھوڑا تھوڑا اپنا زیور دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں ازواج ساتھ تھیں کہ حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ رسول اللہ نے حضرت زینب بنت جہش ان سے فرمایا کہ اپنا ایک اونٹ تم صفیہ کو دے دو۔ اچھا، حضرت زینب بنت جہش خود انتہائی سخی تھیں، سارے مدینے کے غریب غرباء کا خیال رکھا کرتی تھیں، بہت سخی، بہت بامروت خاتون تھی۔ لیکن اس موقع پر نہ جانے کیا ہوا کہ ان کے منہ سے نکل گیا
کہ मैं इस यहूदिया को अपना ऊंट क्यों दूं। ये बात नबी अकरम को इतनी नागवार गुजरी कि 2 महीने आपने हजरत ज़ैनब से बात नहीं की। मजाक बात नहीं है, आप ये सोचें 2 महीने तक शौहर बात ना करे बीवी से। हजरत ज़ैनब बहुत परेशान रही, आके हजरत आयशा से अपना मसला बयान किया। हजरत आयशा ने बमुश्किल उनका कसूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ करवाया। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, रसूलुल्लाह की खफगी ने मुझे तकरीबन मायूस कर दिया था। आइंदा मैंने अहद किया कि ऐसी बात कभी नहीं कहूंगी। तो यहाँ आप देखें कि जो अज़वाज में आपस में थोड़ी बहुत रकाबत या रश्क जो था वो तो नेचुरल चीज, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो एक दूसरे के ही काम आया करती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी को अल्लाह के रसूल की नजरों से गिराने की कोशिश करें या दूसरी का वो हक छीनना चाहें या कोई और नुकसान पहुंचाना चाहें जानबूझकर अपनी सौकन को। ये काम नहीं किया कभी उन्होंने, और यही दरअसल तकवा है। जो चीज अपने बस में नहीं है वो अल्लाह की तरफ से गिरफ्त नहीं है उसके ऊपर। असल बात यह है कि सौकने जो हैं वो एक दूसरे की हक तलफी ना करें या उसके लिए लगाई बुझाई ना करें या शौहर का दिल खराब करने की कोशिश ना करें उसकी तरफ से। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने सफिया से ज्यादा अच्छा खाना पकाने वाली औरत नहीं देखी, बहुत उम्दा खाना पकाया करती थी। एक दफा रसूलुल्लाह हजरत सफिया से किसी बात पर नाखुश हो गए। अब क्या करती? हजरत आयशा के पास आई और कहने लगी कि आप जानती हैं अपनी बारी किसी चीज के बदले मैं किसी और को नहीं दे सकती। जो रसूलुल्लाह की बारी थी मैं किसी और को नहीं दे सकती, लेकिन अगर रसूलुल्लाह को आप मुझसे राजी कर दें तो मैं अपनी बारी का 1 दिन आपको दे दूंगी। हजरत आयशा ने कहा ठीक है, डील कर ली उनसे। अपना जो दुपट्टा था जो जाफरान से रंगा हुआ था वो दुपट्टा ओढ़ा, उस पर पानी छिड़का हजरत आयशा ने ताकि और जरा खुशबू अच्छी आए। खूब अपना दुपट्टा वगैरह महका कर तैयार होकर रसूलुल्लाह के पास तशरीफ ले गईं। आपने फरमाया आयशा ये तुम्हारी बारी का दिन नहीं है। कहने लगी ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, ये तो अल्लाह का फजल है जिसको चाहे दे दे। फिर सारा किस्सा सुनाया। रसूलुल्लाह फिर हज़रत सफिया से राजी हो गए। तो आप ये देखें कि एक तरफ तो ये हाल था कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि नबी अकरम किसी दूसरी बीवी से नाराज रहें। देखिए ना, वरना इससे अच्छा मौका और क्या था। कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है नाराज रहें, बहुत अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती थी कि किसी बीवी की तरफ से अल्लाह के रसूल का दिल मैला रहे। फौरन सारी कोशिश में लग जाती थी किसी तरह के आपका दिल साफ हो जाए। तो एक तरफ तो ये हाल था, दूसरी तरफ छेड़ा छाड़ी भी रहती थी, एक दूसरे को छेड़ती भी रहती थी। बिल्कुल लगता है ना कि रंग बरंगा खुशबूदार फूलों का गुलदस्ता है, हर खुशबू अपनी जगह और हर फूल का रंग अपनी जगह, और सब एक ही जैसे कि देखिए ना एक गुलदस्ता 2 हाथों में पकड़ा होता है ना, बस ये एक शख्स की मोहब्बत में जुड़ी हुई थी, यूनाइटेड थी और मुत्तहिद थी, लेकिन अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी अपनी जगह थी। एक दिन नबी अकरम तशरीफ लाए तो देखा कि सफिया रो रही हैं। पूछा कि क्या हुआ, तो बताया कि आयशा और ज़ैनब कहती हैं कि हम सारी बीवियों से अफजल हैं, क्योंकि बीवी होने के साथ साथ रसूलुल्लाह की रिश्तेदार भी हैं, लेकिन तुम तो यहूदन हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब आयशा और ज़ैनब ऐसा कहें तो तुम कह दो कि मेरे बाप तो हारून हैं और मेरे चचा तो मूसा हैं और मेरे शौहर मोहम्मद हैं। तो आप जवाब देना भी सिखाते थे कि अगर वो यूं कहें तब देखो तुम ऐसे कह देना उनको। फिर आपने जाके उनसे कहा भी अपनी बीवियों से कि अल्लाह से डरो और तुम आइंदा सफिया को इस तरह यहूदन ना कहना। देखिए जरा कैसे उनको ट्रेन करना है, कैसे समझाना है, ये आप देखिए ना अल्लाह के रसूल का तरीका। बेजार होके आजकल के मियाओं की तरह घर से बाहर नहीं निकल जाते थे कि क्लब जाकर बैठ गए, तो वो तो लड़ रही हैं आपस में, तो छोड़ो इनको इनके हालों के ऊपर। नहीं, ये एस्केपिज्म नहीं सिखाता ना इस्लाम, बल्कि ये है कि आप मैटर को डील करें, सिखाएं, ट्रेन करें उनको। इतनी मोहब्बत करती थी हजरत सफिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब आपको मौत के मर्ज में मुब्तला देखा तो बेचैन हो गईं और फरमाया या रसूल अल्लाह काश आपकी बीमारी मुझको हो जाए। बाकी अज़वाज एक दूसरे को देखने लगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लाह ये सच्ची हैं कि वाकई इस वक्त इसके दिल की यही कैफियत है कि इसका बस अगर चले तो ये मेरी जगह लेट जाए और ये मौत का मर्ज अपने सर पर ले ले। महज नुमाइशी बात नहीं कह रही, सच्चे दिल से कह रही हैं।
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 50 ہجری میں انتقال ہوا، 60 سال کی ان کی عمر تھی۔ رسول اللہ کی شادیوں پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، شاید وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ان کی تمام بیویوں نے اپنی آزاد مرضی سے اور اپنی خوشی سے آپ کے نکاح میں آنا قبول کیا تھا، آنر سمجھ کے آپ کے نکاح میں آئی تھیں، اور پھر ان کو تو اختیار دیا گیا تھا کہ جو چاہے وہ آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ زبردستی ان کو رکھا گیا تھا، چوائس دے دی گئی تھی ان کو۔ اس کے باوجود انہوں نے ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو پسند کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، ان کا ساتھ آپ کی تمام بیویوں کو بہت محبوب تھا، جان چھڑکا کرتی تھیں اپنے شوہر پر، اور شوہر بھی ایسا کہ جس میں ہر خوبی موجود ہو، جو کوئی بھی عورت ایک آئیڈیل شوہر میں تصور کر سکتی ہے کہ میرے شوہر میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، وہ تمام خوبیاں بلکہ اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں۔ بہت زیادہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال کرنے والے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اور بیوی کے آ جانے سے پہلی کو بھول گئے ہوں یا اپنی پہلی کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہو۔ سب کو برابر کی توجہ، برابر کا پیسہ دیا کرتے تھے۔ شکل کا کم یا زیادہ ہونا یا عمر میں کم یا زیادہ ہونا، اس سے آپ نے کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا اپنی ازواج میں۔ یہاں تک آپ دیکھیں، اتنی ینگ اور اتنی حسین بیویوں کے ہونے کے باوجود آپ اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کو کبھی نہ بھولے۔ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اس کے باوجود آپ کے دل میں ان کا ایک خاص مقام موجود تھا۔ ایک دفعہ حالہ بنت خولید، یہ حضرت خدیجہ کی بہن ہے، حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، گھر کے باہر کھڑے ہو کر رسول اللہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز سن کر رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگے واللہ کیا یہ حالہ ہیں؟ اس لیے کہ ایک دم حضرت خدیجہ ان کو یاد آ گئی نا ان کی آواز سن کر، اور اپنی بیوی کی یاد آپ کو شدت سے آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے رشک آیا، غصہ اور رقابت کی کیفیت جمع ہو گئی۔ میں نے کہا آپ ایک قریش کی بڑھیا کو یاد کرتے ہیں جس کے دانت گر کر صرف سرخ مسوڑے رہ گئے تھے؟ اللہ نے اس کے بدلے آپ کو اس سے اچھی یعنی کہ ینگ اور خوبصورت بیوی عطا فرما دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، تو فرماتی ہیں تب میں نے عہد کر لیا کہ اللہ کی قسم اب خدیجہ کا ذکر بھلائی ہی سے کیا کروں گی۔ عقل مند بیویاں جانتی ہیں نا کہ شوہر سے کس حد تک لبرٹی لے سکتی ہیں وہ، اور وہ جانتی ہیں کہ اپنی لمٹ سے